ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کچھ فیصلے انسان کو جذبات میں کرنے پڑتے ہیں اور کچھ مجبوری میں، اور کچھ فیصلے وقت کروا لیتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی جن فیصلوں کے متعلق ہمیں لگتا ہے کہ درست ہوں گے وہی ہمیں غلط ثابت کر دیتے ہیں، اور جن کے متعلق ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں گے وہ ہمیں رسوا کر دیتے ہیں۔ میرا نام صدف ہے اور میں ملتان کے قریب ایک قصبے کی رہائشی ہوں۔ زندگی کی آزمائشوں نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ میرے ابا ایک فیکٹری میں مینیجر تھے اور ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی، تو ہم لوگ ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ اماں اور ابا کی شادی گھر والوں کی مرضی سے کی گئی تھی، مگر دیکھ کر لگتا بالکل بھی نہیں تھا کہ ایسا ہے، بلکہ دیکھنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ان دونوں کی پسند کی شادی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اماں اور ابا دونوں سمجھدار تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے رشتے کو بہت وقت دیا تھا اور محبت کے پانی کے ساتھ پروان چڑھایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وقت ہمیشہ بہت اچھا رہا تھا، نہیں، ہر انسان کی زندگی میں برا وقت آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ ایسا ہی دور ان لوگوں کی زندگی میں بھی آیا تھا جب اچانک ابا کو ڈینگی ہو گیا تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ دن ہی دن میں وہ بستر کے ساتھ لگ رہے تھے۔ ان کی طبیعت مزید گرتی جا رہی تھی، ہر وقت نڈھال سے رہتے تھے اور بہت چڑچڑے بھی ہو گئے تھے۔ جانے کہاں کہاں سے ان کو دوائی لے کر دی گئی مگر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسے میں اماں بہت پریشان ہو گئی تھی، گھر کا خرچہ چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، زندگی ایک دم سے مشکل ہو گئی، اور اسی دوران ابا کی نوکری بھی چلی گئی۔ پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ اماں کو کوئی ہنر بھی نہیں آتا تھا کہ جس کو بروئے کار لا کر وہ کچھ پیسے کما سکتیں اور گھر کا خرچہ چلا سکتیں۔ ابا بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ بیماری سے زیادہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ان کی بیوی اور بچے فاقوں کی زد میں آ جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ مرد خود غرض ہوتا ہے؟ کبھی اس کو باپ کے روپ میں دیکھنا ہو تو تمہیں احساس ہوگا کہ مرد تو فرشتہ ہوتا ہے۔ ابا نے ان دنوں فیکٹری جانے کی بہت کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ان کے سارے رشتہ دار ویسے تو بہت مخلص بنتے تھے اور ہر وقت ان سے محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، مشکل وقت میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے کون ہیں۔ بالکل اس مشکل وقت میں بھی ان دونوں کو معلوم ہو گیا کہ نام کے اپنے تو سب تھے، لیکن مشکل میں ساتھ دینے والا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک روز ابا مایوسی سے پریشان ہونے لگے تو اماں نے پریشانی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ صدیقی صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور کہنے لگے کہ بیگم، مجھے لگا تھا کہ برا وقت آیا ہے تو سب ہمارے اپنے ساتھ دینے کو آ جائیں گے، لیکن برے وقت کے آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ سب ہمارے اپنے ہوتے ہیں جب تک برا وقت ہم پر نہیں آتا۔ میں اپنے لوگوں کو لے کر کتنا خوش فہم تھا کہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اب تو یہاں کوئی اس ڈر سے نہیں آتا کہ ہم کہیں ان سے مدد ہی نہ مانگ لیں۔ سب کتنے خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ بہت دکھی اور مایوس لگ رہے تھے۔ اماں ان کی اس بات سے مکمل طور پر متفق تھیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اپنوں سے بدگمان ہو جائیں، کیونکہ اس شک پر یقین کی مہر لگ جانے کی وجہ سے وہ مزید دکھی ہو سکتے تھے اور اپنوں سے بدگمانی مزید بڑھ سکتی تھی، اور اماں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ صدیقی صاحب، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ سب ہمارا بہت کرتے ہیں، لیکن آپ اتنا بھی تو سوچیں کہ سب کتنا کما رہے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی تو تنخواہیں ہیں سب کی، جن میں ان کے گھر کا خرچہ بڑی مشکلوں کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ ایسے میں ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ تو ابا نے کہا کہ زیادہ نہ صحیح مگر تھوڑی بہت مدد تو کر ہی سکتے ہیں نا۔
اور ہمیں پوچھنے تو آ ہی سکتے ہیں کہ ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ تو اماں نے کہا کہ اس مصروفیات کے دور میں کسی کے گھر آنے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو ابا نے پھر سے کہہ دیا کہ جب ہم پر اچھا وقت تھا اور ان کو یہاں سے کچھ ملنے کی امید تھی تو سب وقت نکال لیا کرتے تھے۔ جب اماں کو معلوم ہو گیا کہ یوں ان کے دل سے بدگمانی نکالنا مشکل ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ امید بھی کیوں رکھ رہے ہیں جب انسان اپنوں یا کسی اور سے توقع رکھتا ہے اللہ کے سوا تو اسے مایوس ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، ہمارا اچھا وقت دوبارہ سے آ جائے گا۔ ایسے میں اماں نے سلائی سیکھنا شروع کر دی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہی وہ کام تھا جو کر کے وہ گھر کا نظام چلا سکتی تھی۔ تو چونکہ لگن ہی نہیں، فکر، پریشانی اور بے چینی بھی تھی، اسی لیے اپنی نیندوں کو قربان کر کے وہ سلائی سیکھنے لگیں اور اس میں جلد ہی وہ مہارت حاصل کر گئیں اور لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کرنے لگیں۔ وہ زیادہ پیسے نہیں لیتی تھیں اور کپڑے بہت اچھے سلائی کرنے لگی تھیں، اسی لیے ان کے پاس بہت سے آرڈر آنے لگے تھے۔ ان کا دماغ بھی کافی تخلیقی تھا، تو وہ عام جوڑے کو بھی اتنے خوبصورت انداز میں سلائی کرتی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جایا کرتے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کام کی دھوم مچ گئی، اور پھر دور دور سے لوگ ان کے پاس کپڑے سلائی کروانے کے لیے آنے لگے۔ ان کی محنت کا پھل ان کو مل گیا۔ ان کی محنت اور لگن ہی تھی کہ اتنا زیادہ کام ان کے پاس ہو گیا کہ حد نہیں۔ ہم بہن بھائی چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اماں نے ہمیں موتی لگانا سکھایا تھا، تو ہم دوپٹوں وغیرہ پر موتی لگا دیا کرتے تھے۔ یوں کام جلدی ہو جاتا تھا اور گھر کا نظام بھی اچھے سے چلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر ابا کو دکھ بھی ہوتا تھا اور کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہوتی تھی کہ ان کو کسی سے مانگنا نہیں پڑا تھا، اور ان کے بیوی اور بچوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے دیا تھا۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ اماں اور ابا کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا تھا، کیونکہ ابا جو پہلے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ان کے اپنے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں گے، تو جب اپنوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور ایسے میں ان کی بیوی، جس کو انہوں نے ہمارے معاشرے کے 90% باقی مردوں کی طرح سے ہی اپنی آخری ترجیحات میں رکھا ہوا تھا، اس نے گھر کو اتنے اچھے طریقے سے اور سمجھداری کے ساتھ چلایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اماں کا مقام ابا کی نظروں میں بہت بلند ہو گیا۔ ان کو احساس ہو گیا کہ اپنے صرف اپنے بیوی اور بچے ہوتے ہیں، باقی سب یہ ظاہر کرتے ہیں مگر حقیقتاً کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تو ان کی نوکری بھی بحال ہو گئی۔ اماں نے اس آزمائش کا وقت بہت ہمت سے گزارا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، کبھی مایوسی والی باتیں نہیں کی تھیں، تو اسی لیے ابا کی نوکری کے بعد بھی انہوں نے یہ کام جاری رکھا، اور ہمارے گھر کے حالات ہمیشہ بہت سازگار رہے۔ وہ نام نہاد اپنے جو برے وقت میں چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ پاس آنے لگے، لیکن اس بار ابا نے ان کو حد میں رکھا تھا، کیونکہ ان کا اصلی روپ وہ دیکھ چکے تھے۔ ان کے نام نہاد اپنے ان کی بیماری میں اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکا کرتے تھے، کبھی ابا کا حال احوال پوچھنے بھی نہیں آتے تھے۔ ان کا خیال رکھنے والی بس اماں تھیں، کیونکہ وہ تب بہت مصروف ہوتے تھے، لیکن جب دوبارہ اچھا وقت آیا تو ان کی مصروفیات جیسے ختم ہو گئیں، وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہی آنے لگے تھے۔ اگر کوئی مروت میں خاموش ہو جائے تو ہم اس کو بے وقوف ہی سمجھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، جبکہ وہ انسان مروت میں آ کر سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ اسے حقیقت نظر نہ آ رہی ہو، بس انسان مان رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اماں نے ہماری پڑھائی وغیرہ پر بہت توجہ دی۔ انہوں نے ہمیں بہت لاڈ سے پالا تھا، مگر پڑھائی کے معاملے میں ہماری اماں سے زیادہ سخت اور سنگ دل کوئی نہیں تھا، تو تب ہمیں اپنے والدین پر بہت غصہ آتا۔ لیکن جب ایک عمر گزر جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ
ہمارے والدین کی ہم پر کتنے زیادہ احسانات ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں۔ جب وہ ہم پر سختی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ان کو ہم سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، جبکہ جب ہم شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمارے اصل ہمدرد اور اصل خیر خواہ تو ہمارے والدین ہیں۔ خیر، ہماری اماں نے ہمیں پڑھائی کے معاملے میں ڈنڈے سے پڑھایا۔ کبھی کبھی تو ہمیں بہت غصہ آ جایا کرتا تھا، کیونکہ ہم جتنے بھی بیمار ہوتے اماں ہمیں اسکول سے چھٹی نہیں کرنے دیا کرتی تھی، تو تب کبھی کبھی لگتا تھا کہ اماں جیسے ہماری سوتیلی ماں ہیں۔ ابا پھر بھی ہمیں تھوڑی چھوٹ دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بچوں پر اتنی سختی نہ کیا کرو، کوئی بات نہیں، وہ پڑھ جائیں گے، ہمارے بچے کون سا نالائق یا کون ذہن ہیں۔ ہمیں ابا کی ہی تھوڑی سی سپورٹ اس معاملے میں حاصل ہوتی تھی، اسی لیے ہم وہ ہمدردی 100% بٹورنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن یہاں ابا کی بھی نہیں چلتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار اماں گھر پر نہیں تھی اور انہوں نے ابا کو سختی سے کہا تھا کہ بچوں کو یاد سے ٹیوشن بھیجنا ہے۔ اسکول تو انہوں نے ہمیں خود بھیجا تھا، مگر واپسی پر جب ہم نے گھر آنا تھا تب وہ گھر پر نہیں تھی۔ جب ہم گھر آئے تو ابا نے کہا کہ جلدی سے کھانا کھا لو، میں پھر ٹیوشن چھوڑ آتا ہوں۔ تو ہم نے فوراً منہ بنا کر ابا سے کہا کہ ہم روز ٹیوشن جا جا کر تھک چکے ہیں، پلیز آج ہمیں چھٹی کرنی ہے۔ مگر ابا نے کہا کہ تمہاری اماں مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے مجھے بار بار اور سختی سے باور کروایا تھا کہ میں تم لوگوں کو ہر حال میں ٹیوشن چھوڑ کر آؤں، لیکن ہم نے ہمدردی بٹورنے والے انداز میں کہا کہ ابا ہمیں سارا سبق آتا ہے، پلیز آج ہم ٹیوشن نہیں جائیں گے، ہم اپنا اتنا زیادہ وقت وہاں گزار کر آتے ہیں، آج ہمیں ایک دن کے لیے بس چھٹی دے دیں، اماں کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں تم لوگوں سے پوچھ لیں گی اور ہم ان کے سامنے سچ اگل دیں گے۔ تو میری بہن نے یقین دلایا اور کہا کہ ابا جب اماں پوچھیں گی تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ٹیوشن گئے تھے، آپ کا نام ہی نہیں آئے گا۔ ہم نے جب بہت زیادہ ضد کی تو ابا مان گئے۔ شام کو جب اماں گھر پر آئیں تو ہم نے یہی ظاہر کیا کہ جیسے ہم ٹیوشن سے تھکے ہارے آئے ہیں، لیکن اماں غیر معمولی طور پر خاموش تھیں۔ پہل تو ہمیں لگنے لگا کہ جیسے وہ شاید تھک کر آئی ہیں تو اس وجہ سے خاموش ہیں، لیکن ان کے انداز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے۔ ہم آپس میں نظروں کا تبادلہ کر رہے تھے تو میری بڑی بہن نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور یوں ظاہر مت کرو، کیونکہ اس سے اماں کو شک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جب اماں خاموش ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں الو بولنا شروع ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی خاموشی میں ہم میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بول کر بھی دکھائے، پھر چاہے وہ ابا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے گھر کا نظام اسی وجہ سے بہت نظم و ضبط کا حامل تھا، کیونکہ اماں کے بنائے گئے اصول بڑے سخت تھے۔ ہم چائے لے کر باہر آ گئے تو ابا بھی ہمراہ تھے۔ ہم نے کہا کہ ابا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اماں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ ابا نے کہا مجھے لگ رہا ہے تمہاری اماں کو شک ہو گیا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو ٹیوشن نہیں بھیجا۔ اس نے مجھے آج کی صرف ایک ڈیوٹی دی تھی اور مجھے اس میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابا کو ابھی سے پچھتاوے کا دورہ پڑ رہا تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھکن کی وجہ سے خاموش ہوں، آپ کیوں زیادہ سوچ رہے ہیں؟ ایسے تو ان کو شک ہو جائے گا۔ تبھی اماں نے آواز دی اور کہا کہ آپ سب لوگ اندر آ جائیں، اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ڈر لگ رہا تھا کہ اماں کا پتہ نہیں کیسا رویہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ہمت کرتے ہوئے ہم لوگ اندر چلے گئے تو اماں نے کہا کہ کیا تم لوگ آج ٹیوشن گئے تھے؟ اس سوال پر پہلے تو ہم لوگ بوکھلا ہی گئے، پھر کہا کہ جی اماں بالکل ہم لوگ گئے تھے۔ تو اماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ماشاء اللہ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں۔ تو ہم ایک دم سے خوش ہو گئے کہ چلو اماں کو یقین آ گیا ہے۔ لیکن پھر اماں نے کہا کہ
آج جو کام ٹیوشن میں آپ لوگوں نے کیا ہے وہ مجھے چیک کرواؤ۔ ہمارے تو سر پر جیسے چھت ہی گر گئی تھی۔ ہم نے تو ایسا بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا کر دیں گی اور ہمیں یوں کٹہرے میں کھڑا کر دیں گی۔ میں نے کہا اماں ہم نے تو بیگ پیک کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ جب ہم بیگ پیک کر کے رکھتے تھے تو اماں ہمیں کہتی تھیں کہ اب اسکول جا کر ہی کھولنا، کیونکہ ہم تمام چیزیں ان میں رکھ دیتے تھے، یعنی کل کی تیاری کے لیے ہم ایک دن پہلے ہی تیار ہو جاتے تھے۔ مگر اماں نے کہا کہ بیگ لے کر آؤ۔ ان کے انداز میں سختی نہیں تھی، مگر لہجہ ایسا تھا کہ ہم لوگ فوراً بیگ لے آئے۔ اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پہلے کون کام چیک کروائے، تو پہلے میری بڑی بہن ڈرتے ہوئے آگے بڑھی، کیونکہ اماں کا حکم تھا کہ اب بیگ کھولو اور مجھے اپنا ٹیوشن والا کام دکھاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ وقت بالآخر آ گیا تھا کہ جب ہمیں اعتراف کرنا تھا کہ ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، اور ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ ٹیوشن پڑھنے نہیں گئے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر اماں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس بات کا احساس ہمیں بہت پہلے سے تھا کہ وہ ہماری پڑھائی پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہماری پڑھائی کو پہلی ترجیح بنایا ہوا تھا۔ اماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ ٹیوشن پر نہیں گئے تھے، حالانکہ یہ بات ان کو پہلے سے معلوم تھی، مگر ہمارے منہ سے سن کر ان کو اور بھی غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا۔ ابا نے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سختی سے ابا سے کہہ دیا کہ آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری لے گا اور دوسرا اس معاملے میں کچھ نہیں بولے گا۔ تو اب آپ نہیں بولیں گے، کیونکہ یاد ہے جب ایک بار سارم یعنی میرے چھوٹے بھائی کی اسکول سے شکایت آئی تھی کہ وہ اچھا نہیں پڑھ رہا، تو ابا نے ناراضگی کا سارا ملبہ اماں پر گرا دیا اور کہا کہ میرا کام ہے کما کر لانا اور تمہارا کام ہے بچوں کی پڑھائی اور تربیت پر توجہ دینا۔ تو اسی دن اماں نے کہا تھا کہ آج سے میں توجہ دوں گی اور دوسرا کوئی نہیں بولے گا۔ سو اماں کا انداز ایسا تھا کہ ابا بھی خاموش ہو گئے۔ اماں نے ہمارے بیگ اٹھائے اور کہا کہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ ہم نے ڈرتے ہوئے ان سے معافی مانگی، مگر انہوں نے معاف نہیں کیا اور کہا کہ تم لوگ میری اولاد ہی نہیں۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور روتے ہوئے کہا کہ اماں آپ ہمیں ایک بار معاف کر دیں، ہم دوبارہ کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ تو اماں نے کہا نہیں، میں نے تم لوگوں کو ایک بار پہلے بھی معاف کیا تھا اور یہ میں نے پہلی غلطی کی تھی۔ اب میں دوبارہ تم لوگوں کو کبھی معاف کر کے اپنی غلطی کو دہرا نہیں سکتی۔ میں نے اپنے سارے رشتہ داروں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا کہ تم لوگوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ کبھی تم لوگوں سے اوروں ماؤں کی طرح کام نہیں کروائے، بلکہ صرف یہ چاہا کہ تم لوگ اچھا پڑھ لو۔ اس میں میرا فائدہ نہیں، صرف تم لوگوں کا فائدہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ساری سرگرمیوں کو پسے پش ڈال دیا ہوا، صرف اس لیے کہ میرے بچے اچھا پڑھ جائیں، اور میرے بچے مجھے یہ صلاح دے رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ رونے لگی۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ میں تم لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ ابا اب بس خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ بیچ میں بولے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا اور دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ ہماری سوتیلی اماں ہیں، اسی لیے ہم پر ظلم کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی تو ابا نے ہمیں کہا کہ تم لوگ بھی اندر چلے جاؤ، مگر ہم نے کہا کہ نہیں، اگر انہوں نے ہمیں کمرے میں دیکھ لیا تو یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو کر گھر ہی چھوڑ دیں۔ تو ابا نے کہا کہ تم لوگ اندر چلے جاؤ، اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ڈرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے، لیکن اگلا پورا مہینہ اماں نے ہمارے لیے کھانا وغیرہ تو بنایا، ہمارے سارے کام بھی کیے، لیکن ابا سے بات کی اور نہ ہی ہم لوگوں سے۔ وہ ہم سے شدید ناراض تھیں۔ پھر کچھ دن بعد ان کی سالگرہ آ گئی تو ہم نے دھوم دھام سے منائی، سرپرائز پلان کیا اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ ہم کبھی بھی چھٹی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد
ऐसा नहीं कि बचपन का डर था, मगर हमने दोबारा कभी भी ट्यूशन या स्कूल से छुट्टी नहीं की थी। और यूं हम लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में तालीम के तमाम ज़ीने तय करते गए। अब्बा और अम्मा चूँकि मुश्किल वक्त देख चुके थे और उनको मालूम था कि बच्चों के पास कोई न कोई हुनर होना चाहिए कि मुश्किल वक्त किसी पर भी और किसी भी वक्त आ सकता है, तो इसलिए अब्बा ने हमें कहा था कि पढ़ाई पर ख़ास तवज्जो देनी है, और उसके बाद उन्होंने हमें नौकरी की इजाज़त भी दे दी थी। वक्त पर लगाकर उड़ गया था, यानी अभी लग रहा था कि कल ही की बात है, और कितने साल गुजर गए थे। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया और उसके बाद नौकरी के लिए मारी मारी फिरने लगी, लेकिन चूँकि हमारे नंबर बहुत अच्छे थे तो इस वजह से मुझे फ़ौरन ही नौकरी मिल गई। ये मेरी मनपसंद नौकरी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। घर आते साथ ही मैं मिठाई लेकर आई और अम्मा का शुक्रिया अदा किया, तो अम्मा कहने लगीं कि कभी तुम लोगों को मैं अपनी दुश्मन नज़र आती थी, तो अब देखा मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद कभी बुरा वक्त देखे। तो अब्बा ने भी उस दिन कहा कि बिलाशुबा मेरी बीवी ने बीवी और माँ बनकर मिसाल कायम कर दी है। अम्मा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैंने भी दिल में तहैया किया था कि एक दिन अब्बा यूं ही मुझ पर फ़ख्र करेंगे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कभी कभी वक्त के एक कमज़ोर लम्हे में आ जाने से इंसान कितने नुकसानात उठा लेता है। मेरी जॉब बहुत अच्छी जा रही थी, हम सब बहन भाई अच्छी नौकरियां कर रहे थे और उसका क्रेडिट हमारे वालिदैन को जाता था। कभी जो वक्त हमें मुश्किल लगता था, अब याद करने पर हम लोग बस हंस पड़ते थे। मेरे बड़े 2 बहन भाइयों की शादी कर दी गई और मैं बस ये सोचकर हैरान हो रही थी कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। कभी एक लम्हा गुजरने का नाम नहीं लेता और कितने ज़्यादा साल बीतते चले जा रहे थे, क्योंकि हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो इस वजह से मेरी भाभी भी रिवायती भाभियों जैसी नहीं थी, बल्कि वो बहुत अच्छी थी और यूं हमारी ज़िंदगी खूबसूरती से गुजर रही थी। उस दिन मीटिंग की और मैं जल्दी से तैयार होकर दफ्तर में पहुंची तो वहाँ एक डेलीगेशन आया हुआ था। मैंने जाकर अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से देखा, क्योंकि आज मुझे प्रेजेंट करना था और मैं अपना 100% देना चाहती थी, क्योंकि उसके बाद मेरी प्रमोशन की 100% चांस थे और मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो डेलीगेशन आ गया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर दी और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर मुझसे हो गया। जो रात को प्रेजेंटेशन बनाते हुए मैंने कहा था कि सुबह ठीक कर लूँगी, मगर सुबह मेरे दिमाग से निकल गया और बॉस मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा और मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बॉस की उन खा जाने वाली नज़रों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और कंफ्यूज भी हो गई थी, हालांकि मैं बहुत ही पुरएतमाद लड़की थी। जब मैंने प्रेजेंटेशन दे दी तो हॉल में खामोशी छा गई थी और मैं बस अपनी बेइज्जती का इंतज़ार कर रही थी। तभी दूसरी जानिब बैठे हुए शख्स ने कहा कि हमें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी है, हम आपको एक और मौका देंगे इसको प्रेजेंट करने का, और उसके बाद 9% चांसेस हैं कि हम ये डील फाइनल कर लेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने उनको मशकूर निगाहों से देखा तो उन्होंने सर को हौले से जंबिश दी। बॉस भी अब काफ़ी मुतमईन लग रहे थे। फिर 4 दिन बाद प्रेजेंटेशन थी और मैंने बहुत अच्छे से तैयार की। बॉस ने मुझे ताने भी दिए थे और कहा भी था कि अगर आज कोई गलती की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, जबकि आज मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। इसीलिए मैंने तहैया किया कि अब तो मैं ये डील फाइनल करवा कर ही रहूँगी। और फिर यही हुआ कि उन लोगों को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया और यूं उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। मेरा एक कुलीग कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि बॉस को इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी का मालिक मुझे इंतहाई नीच किस्म का इंसान लगता है
کیونکہ وہ اس کے پاس پہلے کام کر کے آ چکا تھا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہمیں تو بس اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس پر اس نے کہا کہ کام سے نہیں، کمپنی کی ساکھ سے بھی مطلب ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بس پروموشن کی فکر تھی۔ یوں اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع ہو گیا، اور چونکہ یہ میرا آئیڈیا تھا اس لیے زیادہ تر مجھے وہاں پر موجود رہنا پڑتا تھا، اور میں نے اس کے کردار میں کوئی ایسا جھول نہیں دیکھا تھا جس کے متعلق میرا کولیگ اکثر ہی کہتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کب مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی، اور دوسری جانب کچھ ایسا ہی سین تھا۔ میں بہت عجیب محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی اونچے خواب دیکھ رہی ہوں، مگر کر بھی کیا سکتی تھی کہ محبت بہت ہی منہ زور جذبہ ہوتی ہے۔ تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے کہ ایک روز میری گاڑی خراب ہو گئی، تو انہوں نے مجھے لفٹ آفر کر دی۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن ہمیں ایک ہی جگہ جانا تھا اور پہنچنے کے لیے وقت بھی کم تھا، تو میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ اور اس روز مجھے احساس ہوا کہ میرا کولیگ شاید ان سے جیلس تھا، کیونکہ وہ تو بہت اچھے انسان تھے۔ اس کے بعد چند دن گزرے تھے کہ انہوں نے مجھے پروپوز کر دیا۔ وہ دوسری کمپنی کے باس تھے اور میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں نے جب گھر آ کر اماں کو بتایا تو ان کو بھی پہلے یقین نہیں آیا۔ دراصل انہوں نے ہمیں آزادی بہت دی تھی، لیکن یوں لو میرج کرنے کی آزادی نہیں دی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان کو گھر پر بلا لو، اگر وہ لوگ ہمیں سمجھ میں آ گئے تو ہم تمہارا رشتہ وہاں پر کر دیں گے۔ میں خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اگلے کچھ دنوں تک اس نے کہا کہ میری فیملی آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی ہے، جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو میں تمہارے گھر لے آؤں گا۔ یوں اگلے 2 مہینے ہم لوگوں نے ساتھ گزارے۔ وقت بہت اچھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرنے لگا تھا۔ انہی دنوں میرے کولیگ کو معلوم ہو گیا، تو اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ پہلے بہت لڑکیوں کو دھوکہ دے چکا ہے، مگر میں اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ پھر اگلے ہفتے اس کا برتھ ڈے تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے سرپرائز دوں، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے بتا دیا کہ اس کی فیملی بھی آ چکی ہے اور اس کے گھر پر چھوٹی سی پارٹی ہے، تو اس کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں، کیونکہ پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ میرا اعتماد جیت چکا تھا۔ اس لیے میں بہت خوش تھی۔ میں بہت اچھا تیار ہوئی، کیونکہ میں اس کی فیملی کو امپریس کرنا چاہ رہی تھی۔ میں بہت سمجھدار تھی اور بہت زیرک نگاہ تھی، مگر جب محبت ہوئی تو میری آنکھوں اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچی تو وہاں فقط مرد ہی نظر آئے۔ میری چھٹی حس نے مجھے ایک دم سے خبردار کر دیا اور کہا کہ جیسے میں بہت بڑی غلطی کر کے آ گئی ہوں، مجھے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا۔ ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے اپنے حواس بحال رکھنے تھے اور خود کو بچانا تھا۔ مجھے اچانک علم ہوا کہ میرا کولیگ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکیوں کو بہانے سے اپنے گھر لے جاتا ہے اور ان کو بیچ دیتا ہے اور ان کا ثبوت تک مٹا دیتا ہے۔ تم بہت تیز بنتی ہو، مگر حقیقت میں تم بہت معصوم ہو۔ میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے اپنا آپ خود ہی بچانا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آفس سے کال آ رہی ہے، میں سن کر آتی ہوں۔ میں نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے اس پر شک ہو گیا ہے، تو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اجازت دے دی اور میں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ پلٹا تو میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے علم ہوا کہ جیسے وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں گلیوں میں بھاگنے لگی اور پھر ایک گھر میں جا کر چھپ گئی۔ اب مجھے اپنا دماغ استعمال کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو کال کر کے لائیو لوکیشن بھیج دی۔ آدھے گھنٹے کے اندر میرا بھائی وہاں پر پہنچا اور میں اس کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی۔
घर आकर जब मैंने बताया तो अम्मा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुमने समझदारी का मुजाहिरा किया। मैं कितना अरसा नौकरी पर नहीं गई थी और मैं अब तो दोबारा नौकरी करना भी नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद दूसरे शहर से मेरे लिए एक रिश्ता आया तो अब्बा ने मुझे बताया। मैं उस रिश्ते पर राज़ी हो गई कि कम से कम मैं किसी दूसरे शहर में सुकून से रहूंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आजमाइशों का वक्त नए सिरे से शुरू होगा। और फिर उसके बाद मेरी वहाँ पर शादी कर दी गई। मैं उस शादी के बाद बहुत खुश थी। मैं फ़ौरन नौकरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सोचा था कि कुछ अरसा गुजर जाए, उसके बाद मैं दोबारा नौकरी को जारी रखने के बारे में सोचूंगी। मेरे शौहर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। मेरी तालीम के मुकाबले में उनकी तालीम ज़्यादा नहीं थी, मगर उनका यही इरादा था कि वो कारोबार करेंगे। मगर अभी वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहाँ आए रोज़ पार्टीज़ होती रहती थी। मेरे शौहर उन चीज़ों के बहुत शौकीन थे। अक्सर वो मुझे अपने साथ पार्टीज़ में जाने का कहते और वो उन बड़े लोगों से काफ़ी मुतासिर थे, तो ये भी कहते कि मैं अपने हुस्न की नुमाइश करूं। मैं इनकार कर देती। शायद वो अपनी तरफ से मुझे मुकम्मल आज़ादी देना चाह रहे थे कि मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की हवस नहीं थी। एक दिन शौहर के मालिक घर पर आ गए थे और मैं परेशान थी कि पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, क्योंकि जब से नौकरी छोड़ी थी तो लोगों में जाने से मुझे बहुत घबराहट होने लगती थी। लेकिन उनके मालिक तो बहुत नेक लगते थे। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि वो बहुत नेक दिल इंसान थे। हर साल वो गरीब लड़कियों की शादी करवाते, ज़कात फितराना देकर गरीब लोगों को खुश करते थे। मुझे ये सुनकर खुशी हुई थी कि अच्छे लोग आज भी मौजूद थे। अगली ही रात शौहर उनकी पार्टी में जा रहे थे। मुझे भी जाने का कहा तो पहले तो मैंने इनकार कर दिया, मगर फिर मेरे शौहर ने कहा कि तुम जब से यहाँ पर आई हो कमरे में बंद होकर रह गई हो, वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पार्टी के लिहाज से मुनासिब कपड़े पहने और जैसे ही बन संवर कर शौहर के साथ पार्टी में पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मालिक के साथ 4 और लड़के भी खड़े थे और उनको पहचानने में मुझे चंद लम्हे लगे थे कि वो मेरे पुराने बॉस और साथ वही घटिया आदमी था। मुझे यूं लगा कि जैसे अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया हो। वो लोग तो मुझे लम्हों में पहचान लेंगे। पुराना बॉस तो मेरी जान ले लेगा कि उनका प्रोजेक्ट में बीच में छोड़कर भाग गई थी और उनको कहीं से इल्म नहीं हो सका था कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मेरे शौहर ने कहा कि क्या हुआ, और मैंने उनको बताने का फैसला कर लिया। मैंने थोड़े से अल्फाज का सहारा लेकर उनको सारी बात बता दी। ये सुनकर वो सदमे में ही चले गए। तभी उन लोगों ने देख लिया। मेरे शौहर ने कहा तुम परेशान मत हो, मैं सबको देख लूँगा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही मेरे बॉस करीब आए तो मेरी टांगें कपकपाने लगी। उन्होंने इब्तदाई कलमात के बाद कहा कि तुम्हें मुझे कम से कम बताकर नौकरी छोड़नी चाहिए थी। मैंने दूसरे शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि उस रोज़ मुझे अपने घर ले गया था और मेरे साथ पता नहीं क्या करना चाह रहा था। इस पर उसने कहा कि खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वाकई में तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहा था। मैंने तुमसे हकीकतन मोहब्बत की थी और मैंने अभी तक शादी नहीं की। अगर मैं घटिया होता तो किसी न किसी अंदाज से मेरी असलियत तुम पर जाहिर हो ही जानी थी, मगर तुमने अपने कुलीग की बात मानी और वो मुझसे बहुत जेलस था, क्योंकि वो मफाद परस्त इंसान था और वो तुम्हें दिलचस्पी रखता था। और अगर नहीं यकीन था तो तुम अपने बॉस से पूछ सकती हो कि वो उनको भी धोखा देकर चला गया था। तुम्हें कम से कम एक बार मुझे सफाई का मौका देना चाहिए था। बॉस ने ताइदी अंदाज में कहा कि वो सच कह रहा है कि इसने सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट जारी रखा था। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने
शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए उनसे माजरत कर ली। उसके बाद मैं अपने शौहर के साथ घर आ गई, मगर मुझे पछतावा रहा कि मैंने यकतरफा हालात जानकर इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया था। हमें चाहिए कि हमेशा हम फैसला दोनों तरफ के हालात जान कर किया करें। अब मैं अपने शौहर के साथ ही मुखलिस रहना चाहती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उस शख्स की मोहब्बत ने हमेशा के लिए क़याम कर लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।